مسلمانوں کے اس پوری امپائر کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے سب سے زیادہ پاورفل قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ عرب ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی جسے اب تک اسٹرانگ قبیلے کے سردار ہی کنٹرول کرتے آئے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی رچ اور قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور پھر بعد میں جا کے پورے مسلمانوں کے سردار یعنی خلیفہ بنے۔ لیکن پھر اتنا ظلم کے ساتھ کیسے شہید کیے گئے، اب یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس شہادت عثمان سے 47 سال پیچھے جانا ہوگا۔ مکہ میں جب اچانک ایک خوبصورت ینگ آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ میں کافی حالات خراب ہو گئے، ہر طرف ہلچل ہونے لگی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھو کے گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ عثمان وہاں پہ پہلے سے ہی آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ گھر آپ کی پھپھو اور عثمان کی خالہ کا گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز نوٹس کی کہ عثمان ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ تو عثمان تھوڑے سے گھبرائے اور کہنے لگے، نہیں میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کا مکہ میں ایک ہائی سٹیٹس ہے اور آج کل آپ کے بارے میں بہت ہی عجیب سی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھپھو کے گھر سے خاموشی سے چلے گئے اور بس یہی فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر عثمان کانپ اٹھے اور فٹ سے آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور جا کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ عثمان نے اپنے خداؤں لات، منات، عزا کو چھوڑ کر محمد کا دین ایکسپٹ کر لیا ہے، تو ان کے چچا بہت غصے میں آ گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو گھر میں لے جا کے رسیوں کے ساتھ باندھ کر کئی دن تک گھر میں بند کر دیا، اور چچا نے کہا، میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اپنے دین پر واپس نہیں آ جاتے۔ پر اس پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت جواب دیا، اور چچا ان رسیوں سے باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مکہ میں اتنا ظلم و ستم کے بعد مسلمان مکہ سے دوسرے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور عثمان بھی اپنا پورا بزنس مکہ سے ختم کر کے اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ اور وہاں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ مسلمانوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا کنواں تھا اور وہ پانی بیچتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اچھا ہاف آف کر لیتے ہیں کہ ایک دن تم یوز کرنا اور ایک دن ہم لوگ۔ اس پہ وہ یہودی مان گیا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ عثمان کنویں سے پانی پینے والے مسلمانوں سے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا، اور سب مسلمان اسی دن کنویں سے پانی بھرتے ہیں جب عثمان کی باری ہوتی ہے، اور مجھ سے کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا، تو اس نے عثمان کی منت کی کہ آپ دوسرا ہاف کنواں بھی لے لیں۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کنویں کے ارد گرد کھجور کے درخت اگنے لگے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد ان درختوں کی تعداد 1550 تک پہنچ گئی۔ تو آج مدینہ کی مارکیٹس میں ان کھجوروں کو جب بیچا گیا تو اتنا پروفٹ ہوا کہ سعودی گورنمنٹ نے کچھ پیسوں سے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک ہوٹل بنایا، اور باقی اماؤنٹ مدینہ میں غریب اور مساکین لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس ہوٹل کی سالانہ اماؤنٹ 50 to 60 ملین ہے، جو آج کی ڈیٹ میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ گئے
جب واپس آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا عثمان وہاں جاؤ، دیکھو مجھے وہ جگہ بہت اچھی لگی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس جگہ گئے اور دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے جانور بندھے ہوئے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا بھائی یہ جگہ کس کی ہے؟ تو اس نے کہا ایک یہودی کی۔ تو حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے۔ اب جب عثمان نے اس سے یہ جگہ بیچنے کے لیے پوچھا تو وہ تیار ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب اس جگہ کی ڈبل ٹرپل پرائس دینے کی آفر کی تو وہ فوراً مان گیا اور ڈیل کر لی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے وہ زمین خرید لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں اس جگہ کا وزٹ کرنے کے لیے کہا، تم نے وہ زمین ہی خرید لی۔ اب وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ریسپیکٹ فلی کہا یا رسول اللہ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ آپ کو پسند ہو اور وہ جگہ ایک یہودی کے پاس ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ جگہ ہے جنت البقیع۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، ہجرت کرنے کے 6 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور ان کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ ڈریم سچ کرنے کے لیے 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن جب مسلمان 10 سے 12 دن سفر کرنے کے بعد حدیبیہ نامی ایک جگہ پر پہنچے جو مکہ سے 35 کلومیٹر دور ہے، تو تب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں آ رہے ہیں عمرہ کرنے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر آپ جاؤ ان سے بات کرو۔ تو یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مکہ میں ایسا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو مجھے پروٹیکٹ کرے، کیونکہ عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے جو قریش کا کوئی اتنا پاورفل قبیلہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ عثمان کو کیوں نہیں بھیجتے، کیونکہ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور بنو امیہ قریش کے سب سے پاورفل لوگ ہیں۔ اور فائنلی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ اور جب عثمان مکہ کے سرداروں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے گئے تو کافی دن گزر جانے کے بعد صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے، وہ مکہ میں ہیں اور ایزیلی عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں اب یہ باتیں چل رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کریں گے۔ تو پھر سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب اچانک مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے بہت ظلم سے عثمان کو قتل کر دیا ہے، اور اس زمانے میں امبیسیڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنے جیسے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور اپنے 1500 صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور جنگ کرنے کا یعنی ان سے موت کی بیعت لی کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ اور سب کے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر کہا مجھے یقین ہے اگر عثمان یہاں ہوتے تو میرے ہاتھ پر ضرور بیعت کرتے۔ لیکن سچ تو یہ تھا وہاں مکہ میں عثمان ان سرداروں کے ساتھ میٹنگز کر رہے تھے، پر وہ بڑے بڑے سردار جیسے سہیل بن عمرو اور ابو سفیان نے کہا کہ عثمان آپ ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ عمرہ نہیں کریں گے تو میں کیسے ان کے بغیر عمرہ کر سکتا ہوں۔ اور ادھر صحابہ تو جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک عثمان صحیح سلامت لیکن مکہ کے سرداروں کے ساتھ مسلمانوں کے پاس واپس آئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکہ والے کہتے ہیں اس سال تو نہیں بلکہ نیکسٹ ایئر ہم عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب مدینہ واپس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد جب پورا عرب یونائٹ ہو گیا اور یہاں پرشین امپائر تب دنیا کی سپر پاور ہونے کے باوجود عرب کو یونائٹ ہوتے دیکھ کر رہ نہ سکے اور عرب سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا تھا اور اس ٹائم ان کا عربوں کے ساتھ جنگ کرنا ایسے تھا جیسے امریکہ اور افغانستان۔ ادھر تو بڑے بڑے جرنیلز اور کمانڈرز تھے لیکن یہاں عام عوام تھی جو جنگ کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور ہاں صرف ساتھ ہی نہیں جانا، جتنا مال ہے وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دنیا کی سپر پاور پرشین امپائر سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ تو خیر اس میں جیت کس کی ہوئی اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آنے والا ہے، سو سبسکرائب۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اپنا پورا مال لانے کا حکم دیا تو یہاں پہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار یعنی آج کے 920 ملین روپیز بنے۔ اگر آج 2025 میں اتنی اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو وہ ایزیلی برانڈ نیو 63 فارچونر خرید سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ عثمان اتنی ڈونیشنز کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ چاہے کرے اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ بائی دا وے یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئے یعنی وفات پا گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عثمان کو ایک بار نہیں بلکہ بہت بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان تمہیں بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اسپیشل موقع پہ کہی۔ جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ موجود تھے تو باہر سے کوئی آیا تو آپ نے باقی صحابہ سے فرمایا کہ جو بھی ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو، تو وہ ابو بکر تھے، اور ایسے ہی کچھ ہی دیر میں کوئی دوسرا بندہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، تو وہ حضرت عمر تھے۔ لیکن جب تیسری بار سیم ایسے ہی ہوا کہ باہر سے کوئی اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ اس آنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن یہاں دنیا میں اس کو بہت تکالیف دی جائیں گی، یعنی اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ آخر اب کی بار آنے والا انسان کون ہے تو وہ عثمان غنی تھے، اور جب صحابہ بعد میں حضرت عثمان سے ملے اور ان کو ساری بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر کہا اللہ ہی میرا مددگار ہے، اور چلے گئے۔ اور اب وقت گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے ٹھیک 25 سال بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 82 ایئرز ہو چکی تھی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 50 ملکوں سے بھی زیادہ فتح ہو چکے تھے اور مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ لیکن اب سپر پاور بننے کے بعد مسلمانوں کے 3 بڑے سٹیز بصرہ، کوفہ اور ایجپٹ کی عوام اس وقت کے خلیفہ عثمان بن عفان کے بہت سخت خلاف ہو گئے۔ بصرہ والے یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کو ہٹا کے خلیفہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بنایا جائے۔ کوفہ والے کہتے تھے نہیں، خلیفہ تو حضرت زبیر بن عوام کو بنایا جائے، اور ایجپٹ والے یہ کہتے تھے بالکل نہیں، خلیفہ ان دونوں کو نہیں بلکہ نیکسٹ خلیفہ حضرت
علی کو بننا چاہیے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عثمان ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ یہ سب مل کر سیدھا حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، ہم تو آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ہماری آج تک کوئی بات نہیں مانی۔ اب آپ بس امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے وہ صرف ایجپٹ یعنی مصر کے گورنر کو ہی چینج کر دیں۔ اب اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، ہم امیر المومنین عثمان سے جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ تو حضرت عثمان نے کہا، علی، آپ کیا کہتے ہو، نیکسٹ گورنر آف ایجپٹ کس کو بنایا جائے؟ تو یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نیکسٹ گورنر ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو بنا دیں۔ تو حضرت عثمان نے فوراً لیٹر لکھا کہ اب گورنر آف ایجپٹ محمد بن ابی بکر ہوں گے۔ حضرت علی نے جب ایجپٹ کے لوگوں کو بتایا تو یہ سب خوشی خوشی مصر یعنی ایجپٹ واپس چلے گئے۔ لیکن جب یہ سب کچھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار مروان بن حکم کو پتہ چلا تو اس نے بھی ایک لیٹر گورنر آف ایجپٹ کو لکھا جس کو ایجپٹ کے لوگ ہٹوانا چاہتے تھے۔ پھر مروان نے وہ لیٹر اپنے ہی ایک خاص بندے کے ہاتھ ایجپٹ میں بھجوایا، لیکن مروان کے اس بندے کو راستے میں ہی ایجپٹ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مروان کی ہی سکھائی ہوئی بات کو فوراً بول دیا کہ خلیفہ عثمان کا لیٹر لے کے ایجپٹ جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس بندے کی انکوائری کی تو اس کی جیب میں سے واقعی ایک لیٹر نکلا جس میں لکھا تھا، مصر کے نئے گورنر محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دو، لیکن آپ بس اس نام محمد بن ابی بکر کو یاد رکھنا۔ اس بارے میں آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر، مروان بن حکم نے ساتھ ہی دھوکے سے اس لیٹر پہ پورے مسلمانوں کے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیک سٹیمپ لگا دی۔ اب ایجپٹ کے لوگوں کو ایک اور موقع مل گیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے اور ان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ تو وہ مروان کے اس لیٹر کو لے کے سیدھا مدینے واپس آئے اور ڈائریکٹ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ کے سردار یعنی عثمان ہم سب کو قتل کروانا چاہتے ہیں، آپ یہ لیٹر دیکھیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لیٹر لیا اور سیدھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، کیا یہ لیٹر آپ نے لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا، یہ لیٹر میں نے نہیں لکھا۔ جب غور سے دیکھا گیا تو وہ ہینڈ رائٹنگ مروان بن حکم کی تھی۔ ایجپٹ والوں نے کہا، آپ بس مروان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کا قتل کریں گے۔ لیکن اب کئی دن تک مروان ان کو کہیں نہیں ملا اور اچانک ایک دن مروان ان کے ہتھے چڑھ ہی گیا تو وہ سیدھا مروان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رحم دل ہونے کی وجہ سے مروان کو معاف کر دیا، لیکن یہ بات ایجپٹ والوں کو کچھ ہضم نہیں ہوئی اور وہ غصے میں سیدھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور گھر کو گھیر لیا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بند کر دیا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب صحابہ مل کر آئے کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں، جنہوں نے آپ کو گھر میں گھیرا ہوا ہے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑانا چاہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہی فرمایا تھا کہ عثمان، آپ کو بہت سی تکالیف دی جائیں گی، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ لیکن ان ظالم لوگوں نے حضرت عثمان کو تو گھر میں بند کر ہی دیا تھا، ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے، اور 40 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی۔ اس وقت سب صحابہ بہت پریشان تھے۔ تو ایک دن عثمان غنی اپنے گھر کی ونڈو سے باہر سب کو آواز دی۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پورے مسلمانوں کے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں سے کچھ سوال کیے اور سب سے پوچھا،
بتاؤ، جب مہاجرین مکہ سے یہاں مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے پاس میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں تھا، تو کنواں یہودی سے کس نے خریدا تھا؟ تو سب نے مل کر جواب دیا، آپ نے خریدا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دکھ سے کہا، آج تم مجھے ہی اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے ہو جو میں نے لے کر دیا تھا تم لوگوں کو۔ پھر حضرت عثمان نے ایک اور سوال پوچھا، جب مسجد نبوی کی زمین بہت تنگ تھی تو اس کو دوبارہ کس نے بنوایا تھا؟ سب نے کہا، آپ نے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو اور مجھے گھر میں بند کر دیا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھ میں کہی، لیکن حضرت عثمان کی یہ ساری باتیں سن کر پتہ ہے کیا ہوا؟ ان ایجپٹ والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور بلکہ وہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ کیسے ہمیں موقع ملے اور ہم ان کا قتل کر دیں۔ اب صحابہ بہت دکھ میں تو تھے ہی، اور ظالموں کو ودن منٹس قتل کر سکتے تھے، پر سب صحابہ کو حضرت عثمان کی ایک ہی نصیحت نے روک رکھا تھا کہ آپ لوگوں نے بالکل جنگ نہیں کرنی، کیونکہ میں رسول اللہ کے شہر یعنی مدینہ میں کسی مسلمان کا خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ ہم سے کوئی جنگ نہیں کرنے والا، تو ان ظالموں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک ایک دن جب دیکھا اس وقت مدینہ کی گلیوں میں بالکل خاموشی ہے، تو اچانک عثمان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ تو انہوں نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک نام یاد رکھنے کا بولا تھا، محمد بن ابی بکر۔ اس نے جا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور بہت برا بھلا بولنے لگا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے، آج اگر تمہارا والد یعنی ابو بکر زندہ ہوتا تو وہ تمہیں ایسا سب کچھ کرنے کی بالکل اجازت نہ دیتا۔ تو حضرت نائلہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو ایک آدمی نے مارنا شروع کر دیا۔ پھر ایک آدمی آیا جس نے سیدھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے میں ایک تیر مارا، تو پورے مسلمانوں کے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے اور ان کا خون قرآن پر بہنے لگا۔ جب اس آیت پہ آیا تو خون رک گیا، لیکن اب قرآن کی اس آیت کا فیصلہ باقی تھا۔ محمد بن ابی بکر کو اینڈ پہ کسی نے قتل کر کے گدھے کی کھال میں پیک کر کے جلا دیا، اور جس نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی بیوی کو مارنا شروع کیا تھا، اسے حضرت عثمان نے ہی بد دعا دی تھی، تو اندھا ہو، تو لنگڑا ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ اور اس کا اینڈ بھی سیم وہی ہوا۔ لوگوں نے دیکھا وہ مرنے سے پہلے اندھا، لنگڑا اور ہاتھ بھی ٹوٹ گئے اس کے، اور پھر ہر وقت آگ آگ کہتا رہتا۔ تو لوگوں نے پوچھا، تم یہ آگ آگ ہر وقت کیوں کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا دی تھی، 3 پوری ہو گئی، 4تھی ابھی رہتی ہے۔